یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ کالیے کوئلے وقت ویلے تے نہ بول گما دی بولی نہ بس تیرے نہ بس میرے لکھیا پہ گیا جولی۔ آج ہم سب اپنے انتہائی بہت حاجی چودھری زید اللہ طاہر صاحب کی نماز جنازہ کے لیے حاضر ہیں۔ میں پوری فیملی سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ حاجی زید اللہ صاحب کی موت کے جو ظاہری اسباب ہیں وہ کس قدر خوبصورت ہے۔ جانا تو دنیا سے ہے، جو یہاں آیا جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پہ اتارا تو فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اب یہ زمین پر جا کر تمہیں ٹھہرنا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک مخصوص وقت تک۔ انسان کی زندگی کا وقت مخصوص ہے، لیکن جمعرات کا دن، رمضان المبارک کا مہینہ، یہ کسی عام شخص کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ جو دلوں کے صاف لوگ ہوتے ہیں اللہ انہیں یہ مہینہ عطا فرماتا ہے۔ تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، کچھ لمحات ان کے پاس بیٹھنے کا موقع میسر آیا، یہ بڑے صاف دل تھے۔ اللہ سے صاف دل مانگنا چاہیے، وگرنہ میاں محمد بادشاہ علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ ایک بلبل اس باغ اندر آلڑا رئیسی بنا دی، اجے نہ چڑھیا توڑ محمد اٹھ گئی روندی تے کرلاندی۔ یہ دنیا کے آلڑے مستقل نہیں ہیں، ختم ہو جانے والے، مگر حاجی زید اللہ صاحب کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ رمضان کے صدقے جمعرات کے مقدس دن کے توسل سے ان کی قبر کو جنت کے باغوں سے باغ بنائے۔ ایک منٹ کے لیے جو ہمارے کرام کی کثیر تعداد ہے، افسانہ عالیہ نے چشم و چراغ بھی فضل ربانی زاہدی صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اپنے اپنے وقت میں مخصوص وقت میں اپنا بیان مکمل کریں۔ اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حاجی سلمان صاحب کو حاضری لگانے مختصر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا جو آیا سو غم دے آیا تے کوئی نیا آیا اسی تے آئے تے ٹروں دے ٹرے تاج تخت دے اے والی اس دنیا دے کئی سکتا آیا پر اوڑ بتا پیا ایک پلنا وچڑن جے اجو شکلا یاد نہ رہیا تے مگر شکاری کرے ہو دیاری تے ہو بار چرے دیا خریدا جو جریا اس ٹینا پر جو جمیا اس مرے میں اپنے مختصر وقت کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حافظ سعید سلطانی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم علیکہ یا خاتم النبیین۔ احباب گرامی، آج ہم سب انتہائی مشفق و مہربان حاجی زید اللہ صاحب کی نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ و من والہ و سما شانہ رمضان المقدس کے اس بابرکت مہینے اس کے عشرہ منفرد کے وسیلہ سے اللہ سب کی کامل نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایسی بابرکت موت نصیب فرمائے۔ اللہ حاجی صاحب کی قبر کی جملہ مشکل مناظر میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علیہ السلام۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اب میں فیملی کی جانب سے اپنی حاضری لگوانے کے لیے
ڈسٹرکٹ کونسلر جناب چودھری اسلام صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنی فیملی کی جانب سے نمائندگی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام شرکائے نماز جنازہ، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں یہاں پر موجود تمام لوگوں کا کہ آج آپ نے رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں اتنے قریب وقت میں یہاں آ کے ہمارے ساتھ اظہار تشریف کیا۔ بلا شبہ حاجی رضا طاہر صاحب بڑے اعلیٰ خوبیوں اور اعلیٰ شوق عمل شخصیت تھے۔ بظاہر تو وہ بڑے سخت مزاج رکھتے تھے، لیکن جن لوگوں کی ان کے ساتھ قربت تھی انہیں یہ بہتر پتا تھا کہ اندر سے وہ کتنے رحم تھے۔ نرم گوشہ ہمیشہ لوگوں کے لیے رکھتے تھے اور سخت مزاج ہمیں اس لیے لگتے تھے کہ جو بات منہ پہ کرنے والی ہوتی تھی وہ لوگوں کے منہ پہ کرتے تھے، یہ نہیں کہ پیٹھ کے پیچھے لوگوں کی باتیں کرتے تھے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ پاک حاجی رضا طاہر صاحب کی کامل بخشش فرمائے اور جو لواحقین ہیں اس کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہم سب کو جو ہے وہ صراط المستقیم پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ مختصر وقت کے لیے راجہ اکبر ایڈوکیٹ صاحب نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائی حیات آئے لے چلی قضا چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ انتہائی قابل احترام شرکائے جنازہ، السلام علیکم۔ آج ہم کے سامنے عظیم دوست، عظیم بھائی اللہ 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 پیر صاحب تشریف لائے ہیں جنازے میں، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ پیران ثانی میں ہوتے ہوئے یہاں جنازے میں تشریف لائے۔ تو میں ٹھیک ہے، جاری رکھو جاری رکھو جاری رکھو۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ آج ہم اپنے جس عظیم دوست کے جنازے میں شرکت کر رہے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، یہ انتہائی نفیس قسم کے آدمی تھے، ہمارے دوست تھے، بڑے با اخلاق اور بڑے کردار کے مالک تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے والد محترم کی طرح عزت اور محبت سے نوازا ہے۔ میری یہ چونکہ موت جو ہے یہ اٹل حقیقت ہے، آج یہ جا رہے ہیں، کل ہماری باری ہے۔ میں اپنی طرف سے اپنے اس برادر محترم کو دلی طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائے، اور تمام پسماندگان کو جن کو ان کی وفات سے صدمہ ہوا ہے اللہ انہیں یا یہ صبر و جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر وقت کے لیے علی صاحب کے کلاس فیلو راجہ ارشاد صاحب ڈسٹرکٹ کونسلر۔ نحمدہ و نصلی علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے تھے مصرے بلبل سارے گلشن کر چلے، آئے تھے مصرے بلبل سارے گلشن کر چلے، سمال مانی باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے۔ نماز جنازہ آج ہم سب اس بھائی دوست کے جنازے میں شریک ہیں۔ میری زبان صاحب ہی میری ہے کہ میں اور چودھری صاحب 1969 سے ایک ساتھ تھے، ہم نے چھٹی میں ایک ساتھ داخلہ کیا، اس کے بعد الحمدللہ ہم نے میٹرک ایک ساتھ کیا، لیبیا بھی ایک ساتھ رہے، سعودی عربیہ بھی ایک ساتھ رہے۔ یہ بڑے دل کا مالک انسان تھا یہ۔ اور میں ایک بات بتا دوں کہ یہ 1970 کی بات ہے، جبکہ گاڑیاں بھی خال خال ہوا کرتی تھی۔ تمہارے اس بھائی کے پاس ایک سائیکل ہوا کرتی تھی اور ہم بڑے تعجب سے دیکھا کرتے تھے کہ آج جو ہے نا وہ سائیکل چلا رہا ہے۔ آج یہ ہم سب کو افسردہ کر کے ہم سے جا رہا ہے۔ مجھے اس چیز کا ذاتی دکھ ہے کہ یہ سننے میں آیا آج یہاں پہنچنے کے بعد کہ 12 دن تک یہ اسپتال میں ایڈمٹ رہے، لیکن خدا کو ہے کہ مجھے پتہ تو نہیں چل سکا ہے۔
تو میں جہاں میں سب اداس ہے پریشان ہے اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں وہاں میں یہ رشک بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی موت ہر مسلمان کو نصیب فرمائے جمعہ المبارک بھی کل آنے والا ہے جمعرات ہے آج اور رمضان مبارک کا جو ہے وہ دوسرا عشرہ ہے تو اللہ تعالیٰ میں اپنی طرف سے اور تمام معاشرہ جناب کی طرف سے اہل خانہ کے بھائیوں ان کے بیٹوں سے درد دل کرتا اللہ ان کو صبر دے اور صبر کے بدلے اجر عظیم دے. بہت شکریہ. چونکہ وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا بے شمار ایسے مقررین ہیں جو اظہار عقیدت کرنا چاہتے ہیں لیکن وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا. میں اپنے معزز مہمان حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ نقشبندی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنا بیان. چودھری رشید بانیہ صاحب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آج ہم اپنے ایک عظیم بزرگ کی نماز جنازہ میں یہاں شریک ہیں. مجھ سے پیش رو جیسے علماء اکرام نے کہا کہ ان کی موت کی جو ظاہری شہادتیں ہیں وہ شہادت والی اور ایسی موت ہے. رمضان شریف کا پاک و بابرکت یہ مہینہ اور یہ جمعے والی آج جو ان کو پہلی رات قبر میں نصیب ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش نصیب لوگ ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ چودھری زاہد صاحب بڑے باصول آدمی تھے, زبان بات کرنے کے قائل تھے لیکن دل میں ملال نہیں رکھتے تھے. میں ان کے بڑے بھائی صوفی ہدایت اللہ صاحب, ماسٹر برکت صاحب, ان کے صاحبزادگان کے ساتھ جملہ خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ان کی آنے والی منزلیں آسان فرمائے اور ان کی لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہمارے ایک منٹ کے لیے میں دعوت دیتا ہوں راجہ چیئرمین ممتاز صاحب. پچھڑا اور چوٹے صدا سے کہ ہوتی بدل گئی ایک شخص سادے خیر کو ویران کر گیا. نحمد ہوا نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ وقت بہت قلت ہے, پیر صاحب موجود ہیں, ان کی موجودگی میں کوئی بات کرنا مناسب نہیں ہے کہ میرے پیچھے رو سب خوبیاں جو ہیں میرے بھائی میرے دوست کی وہ کہہ دی ہیں کہ ہم نے 1976 میں میٹرک کا امتحان جو ہے وہ ہم نے اکٹھے دیے. کیونکہ حاجی گلشبیر صاحب بھی ہمارے کلاس فیلو تھے, ماسٹر یاسین صاحب بھی. ہم نے 1976 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا اور مطلوب انقلابی صاحب نے 1978 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا. بیٹا ہمارا اس وقت کالج ہوتا تھا اور انتہائی مہمان نواز اور ان کے والد جو تھے حاجی میر محمد صاحب, ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے جہاں بھی کوئی ملا انہوں نے اپنا پسندیدہ بنا لیا. میں تمام جتنے بھی دور دراز سے ان کے ہمارے یہ دوست ہیں ان جنازے میں آج شریف ہوئے ہیں, میں تمام کا دلی طرف شکریہ ادا کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. مختصر وقت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں چونکہ ابھی آئے چودھری یاسین صاحب کے فرزند ارجمند جناب چودھری شہنواز صاحب. بہت اچھے نفیس لوگ تھے, گھر کے اسلامی کرنے والے شخص تھے. میرے والد صاحب کے وہ شہید کا محمد مدور صاحب کے بزنس ساتھی میں سے جو دستیاب تھے. تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کو تربیت میں جنت میں ملا نصیب فرمائے, ان کو خاندان کو یہ عظیم کو برداشت کرنے کی ہمت کو نصیب عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. چونکہ حاجی صاحب کی وابستگی ہر مکتبہ فکر سے تھی, ہر ایک شخص اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہے, لیکن جیسا کہ پہلے میں نے عرض کی ہے علماء میں سے حافظ خلیل صاحب, حافظ سجاد صاحب جو اس مسجد کے امام ہیں, اور قاری جہانگیر صاحب, بے شمار علماء کرام سے میں معذرت کا ہوں. تو مطلب قمر صاحب بیان کرنا چاہتے ہیں لیکن پیر صاحب کا حکم ہے کہ بھائی مہربانی میں پیر صاحب کو مائک دیتا ہوں, صرف 2 منٹ ہے. ٹھیک ہے چلو 1 منٹ. پچھلا کچھ اس انداز سے کہ اسی بدل کی شخص سارے جہاں کو جگہ کر گیا. محترم یہ بھائی زید اللہ صاحب انتہائی اچھے شفیق اور بالمثال آدمی تھے. جب بھی ملتے ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی.
میں جناب ان کے وکیل جناب حاجی ادائف اللہ صاحب اور برکت اللہ صاحب اور راج صاحب ان کے بھائی جو ہیں ان کے ساتھ ہزار تہذیب کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ حمد عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بخشش کہاں ہے صاحب قرآن کے ملکی کہاں ہے دولت ایمان کی لا رہے بہر بشر میں یہ تصویر ہے انسان کہیں نہ بن سکتا انسان تیرے بغیر کیا دیر ہے برس میں اے ابرے کرم برس گوئے کا قوم گاؤں میں اس گاؤں زیادہ حق کے مسافر موت پر حق ہے اس نے آنا ہے اپنے وقت پہ ہر ایک نے دائی اجل کو لگ ہے کہ خوش نصیب ہے وہ انسان روز تخت ہے وہ انسان بلند اقبال ہے وہ انسان جو اپنی زندگی اللہ کی یاد میں گزارے اور حضور نبی کریم پائے مارے ہر واجم عشق سے عبارت کر کے شعرائے حیات گامزن ہے۔ میرے دوستو جانے سے پہلے خدا را کسی کو اپنا بنا کے جاؤ، اس کو اپنا بنا کے جاؤ کہ سب چلے جائیں قبر میں چھوڑ کے سب مراجعت کر لیں لیکن وہ نہ جائے۔ وہ کون ہے؟ معاملہ حلال ہے، وہ صاحب حسن ہے، صاحب جمال ہے۔ یہ جو شخصیت ہمیں داغ مفارقت دے گئی اس میں شک نہیں کہ خلوص والے تھے، صدق والے تھے، صفا والے تھے، حیا والے تھے، مکانت والے تھے، شرافت والے تھے، ہر ایک سے ان کا پیار تھا، ہر ایک ان کا خیال رکھتا تھا، یہ ہر ایک کا خیال رکھتا تھا۔ میرے دوستوں ہمدرد بھی تھے، مونس بھی تھے، غمگسار بھی تھے اور غلام حبیب کے کردار تھے۔ ایسے لوگ صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ آج جب اللہ الکبیرہ ہم انہیں قبر میں رکھیں گے یا جب ان کی روح اور جسم کا رشتہ ٹوٹا تو اللہ ذوالجلال نے اس وقت بھی کہا ہوگا، اور جب قبر میں رکھیں گے پھر بھی خدا ضرور کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ہم صاحب خانہ کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ صرف اس گھر کا غم نہیں، چند گھروں کا غم نہیں، میرے دوستو ہر سینے میں درد رکھنے والے کا غم ہے۔ یہ نہری شریف آستانہ عالیہ نہری شریف کا غم ہے، یہ ہمارا اپنا غم ہے۔ خدا بند کریم ان کی قبر پہ ہزارہا رحمتیں نازل فرمائے، اور دعا یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں قبر کے لیے کچھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کا خاتمہ خدا بالخیر فرمائے۔ اب صفیں بنائیں تاکہ نماز جنازہ۔ اور مرحوم بھائی سید اللہ صاحب کے چودھری حسن صاحب کی جانب سے اعلان ہے کہ اگر مرحوم کا کسی کے ساتھ لین دین ہو تو وہ براہ راست ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ چودھری حسن صاحب ماسٹر بکر صاحب سے وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ دوران زندگی مرحوم کی جانب سے اگر کسی کو جانے انجانے میں مرحوم کی جانب سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو جو پہنچا ہو تو رائے خدا معاف کر دے۔ نماز جنازہ کی ادائیگی سے پہلے سب سے پہلے گزارش ہے کہ جو ڈیوٹی والے استاد ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس کو آگے لے جائیں، مائک کے بغیر ہی جو ہے آواز انشاءاللہ پہنچے گی۔ گزارش ہے کہ آگے گاڑی کو آگے لے جائیں مہربانی، اور یہ جنریٹر بھی بند کر دیجیے۔ اور مرحوم بھائی سید اللہ صاحب کے چودھری حسن صاحب کی جانب سے اعلان ہے کہ اگر مرحوم کا کسی کے ساتھ لین دین ہو تو وہ براہ راست ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ چودھری حسن صاحب ماسٹر بکر صاحب سے وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ دوران زندگی مرحوم کی جانب سے اگر کسی کو جانے انجانے میں مرحوم کی جانب سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو جو پہنچا ہو تو رائے خدا معاف کر دے۔ نماز جنازہ کی ادائیگی سے پہلے
سب سے پہلے گزارش ہے کہ جو ڈیوٹی والے استاد ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس کو آگے لے جائیں، مائک کے بغیر ہی جو ہے آواز انشاءاللہ پہنچے گی. گزارش ہے کہ آگے گاڑی کو آگے لے جائیں مہربانی، اور یہ جنریٹر بھی بند کر دیجیے.